بنایا ہے قرآن مجید اس پر شاہد۔ تو میرے عزیز طبیعت سے سختی کو دور کرے، لہجے سے سختی کو دور کرے۔ دل پہ جو چیز دل پہ کیا بوجھ بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ گناہ بندہ کرتا ہے تو دل پر نقطہ لگتا ہے سیاہ، اور اگر توبہ نہ کرے تو نقطہ قائم رہتا ہے، دوسرا گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر نصیحت اس پر عمل نہیں کرتی۔ ہمارا اس قدر زیادہ ماحول گھٹن والا ہو گیا ہے، اس قدر الیکشن ہو گئے، پہلے بے چینی یہ تھی کہ الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن ہو گئے تو بے چینی اور بڑھ گئی، پریشانی اور بڑھ گئی۔ اور الیکشن دنیا میں ہوتے ہیں یار، پہلے تو جمہوریت ہی وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں، پہلے تو اس کا معاملہ ہی قابل غور ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہو گئے تو آپ یہ وہی لوگ ہیں، کبھی اس جماعت میں ہوتے ہیں، کبھی بیچارے اس جماعت میں ہوتے ہیں، ویسے دلیر، ہاں دلیر لوگ ہیں، پہلے 5 سال جس کی تعریفیں کرتے ہیں اگلے 5 سال اس پر تنقید کرتے ہیں، پتہ نہیں اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں، اور وہ بھی کام ڈٹائی سے کر رہے ہیں اور یہ بھی ڈٹائی سے کر رہے ہیں، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ عزیز طبیعتوں کو سخت کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یار دوسرا بھی ہمارا پاکستانی ہے، ہمارا اپنا ہے، گلی محلے کا ہے۔ آپ ان چیزوں کو اتنا ہی لیں جتنی ان کی حد ہے، حدود سے تجاوز نہ کریں، دوسرے کے بارے میں فتویٰ نہ جڑیں، آپ کا لہجہ سخت نہ ہو، قدورتیں، عداوتیں، نفرتیں نہ پیدا کریں، کردار کشی نہ کریں، گھر کی باتیں ڈھونڈ کر معاذ اللہ سڑکوں پہ نہ لائیں۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ کسی جگہ بھی سیاسی اور جمہوری انداز کو جو پہلے ہی قابل غور ہے اس پر لوگ اس طرح سے لوگوں کی عزت نہیں اچھالتے۔ خدا رہا آپ کسی دائرے میں رہیں اور دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزارے، اتنی سختی دوسرے کے بارے میں اس قدر، اور میں تو بھی پریشان ہوں۔ وہ ہمارے کچھ دوست ہیں مل جل کے، کچھ لوگ رمضان شریف میں کچھ چند ایک لوگوں کے لیے کوئی ایسی حیثیت نہیں، لیکن کچھ لوگ امداد کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑے دن پہلے میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی، تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے السلام علیکم پیر صاحب، اور وزردار آدمی ہے، غریب ہے لیکن مانگنے والا نہیں، تو مجھے کہنے لگے وہ گل چھوٹی جی کرنی سی۔ میں نے کہا اندر آ کے اتنے بندے ہوں کہ گلی چ سن لو، تو میں نے کہا فرمائے، کہنے لگے ہو تسی کوئی دوست راشن روزے دے دیں تو ایت کی پہلو نہیں مل جانا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے منڈے کی 40,000 تنخواہ ہے تو 34,000 گیس کا بل آ۔ سب لوگوں کا روگ محمد جس کا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی۔ یہ جو سیاسی تبصرے کرتے ہیں یہ 12-13% ہے، کمرے میں اے سی لگا ہے، چائے کا کپ ٹیبل پہ پڑا ہے، سیاسی تبصرے کر رہے ہیں۔ تو یہ پتہ ہونا صبح بچوں کے ناشتے کے پراٹھے کے لیے گھی نہیں، تو میں دیکھتا ہوں تو ٹی وی پہ تبصرے کیسے کرتا ہے۔ اور پھر ہمیں اگر یاد آتا بھی ہے تو رمضان میں راشن ونڈن والے لوگ کو 2 بار بھی بھوک لگ دی گئی۔ تو چلے اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک بات ہے نا، اور ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن ہم نے اتنی تکلیف میں ڈال دی ہے۔ اربوں روپیہ الیکشن پہ لگا ہے، جو حکومت بھی آئے گی وہ سب سے پہلے دیکھ لینا تو کیا کہیں گے آتے ہی، جی پچھلی سی نا انہیں بڑی خرابی نہیں تھی، یہ 2-3 سال تو اسی میں گزریں گے نا، بھائی پچھلی تو گزر گئی، آپ کو لایا کس لیے گیا ہے؟ کیا آپ کچھ ٹھیک کر دیں؟ تو نہیں ٹھیک ہوتا تو چھوڑ دیں۔ خدا را چیزوں کی طرف دیکھیں، ایک دوسرے کی اشک شوئی کریں۔ ہمارے حضرت مالک بن دینار کا پڑوسی تھا، مکان بیچنے لگا، مکان کی قیمت تھی 200 دینار، 200 دینار طے ہو گئے۔ جب اس کے جس آدمی کو وہ بیچ رہا تھا اس نے کہا میں 400 لوں گا، اس نے کہا 400 کس بات؟ کہنے لگا 200 دینار مکان کے اور 200 اس بات کے کہ میں تمہیں حضرت مالک بن دینار جیسا پڑوسی دے لے گا۔ ایسا متقی پرہیزگار آدمی جس کی چھت سے روز قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دے، 200 دینار اس کا، بندہ حیران ہو گیا۔ بات حضرت مالک بن دینار تک پہنچے، آپ تشریف لائے، اس کو کہا کیا مسئلہ ہے؟
اس نے کہا 200 دینار، فرمایا یہ 200 رکھ لے، تو مقروض ہے۔ پھر حضرت اس کو اندر لے کے فرمایا معاف کر دے، اور رو کے معافی مانگی۔ حضور آپ کی معافی مانگ لے، کہنے لگے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یار تو میرا پڑوسی تھا اور تو اتنی تکلیف میں تھا کہ مکان بیچنے آ گیا، مجھے پتہ نہیں تھا، کم از کم اتنا تو مجھے خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں پڑوسی کے پاس پیسے 4 آ جائیں تو پھر سارے پتہ رکھتے ہیں کہاں سے کمائے، پھر پتہ رکھتے ہیں، جو پتہ رکھنے والی چیز ہے اس کا نہیں رکھتے۔ میرے عزیز، طبیعت میں نرمی لانی ہے، احساس پیدا کرنا ہے، گھٹن سے نکلنا ہے۔